हाई कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो कल इसका नहीं, नकवी तो चला गया, ये भी उसी तरह नाम है, बाकर नजवी है, बाकर नजवी, सॉरी बाकर नजवी, और एक और मेंबर है उसके साथ। ये केस सुनेंगे कल। अच्छा, इधर से उम्मीद है कि वो कहेंगे कि यार ठीक है पार्टी मौजूद है तो आज़ाद कैंडिडेट कैसे हो गया, वो जीत जाएंगे। दोबारा ये केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी को वो बैन कर देगा। वो जलील इंसान जो बैठा हुआ है उसके लिए कोई अच्छे अल्फाज दिल से निकल नहीं सकते ना। ये उसके किरदार को ताजुल क़ुज़ा है पाकिस्तान का, और उसका किरदार क्या है। लेकिन जो एक वकील ने आज उसकी यानी बेइज्जती, क्या उसका इज्जत किधर है, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से वो उसने लिताड़ा है आज कि यार तुम कैसे चीफ जस्टिस हो, तुम अपने आप, तुम्हें शीशे में देखते हुए शर्म भी नहीं आता। यानी ये बेशर्म लोग हैं। अब देखिए ये आएगा सुप्रीम कोर्ट में ये केस, ये पार्टी वाला, तो पार्टी को भी बैन कर देंगे। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि पीटीआई की तरफ देख कर भी अफसोस होता है कि भाई जब ज़ियाउल हक के दौर में पीपल पार्टी पर सख्ती थी तो उनको भी शक पड़ा कि हमें हमारी ऊपर पाबंदी लग जाएगी, तो उन्होंने फौरन एक और पार्टी खड़ी कर दी, यानी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पेट्रियाट 4P वाला। और ये पहले तो पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान था, उसको उनका ये डर था कि हमारी ऊपर पाबंदी लग जाएगी। इनको तो खुद मालूम है कि भाई हमारे ऊपर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ्रॉड जो वो है फॉरेन फंडिंग केस मौजूद है। अब उस फॉरेन फंडिंग केस को ये इलेक्शन के करीब जाकर यानी 5-6 दिन पहले उसको उठा लेंगे और ना यानी पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे। क्या ये तकिया एक पार्टी बना के रखते, ये किस किस्म के शोर किधर से आ रहा है भाई? ये तो कोई सोया हुआ है तो पता नहीं, माइक छोड़ खोल के सोया हुआ कोई। हाँ, तो इसमें अभी होना तो ये चाहिए था कि ये पहले इसकी तरफ भी नजर रखते कि भाई पार्टी पर भी तो पाबंदी लग सकती है। और वही शख्स अकबर एक्स बाबर जिसने निशान छीना हमसे, और इसी तरह वो इसी केस में मुद्दई है, केस उसने किया हुआ है आज से कितने साल पहले में। तो मुझे अफसोस होता है इनका, यार म्यूट करे कौन नहीं है। अच्छा लाला, ये तो मेरे ख्याल से ये होस्ट है, होस्ट का माइक हो, और उनके बच्चे वगैरह कोई सो रहे हैं तो होस्ट का माइक वो हम ये कुल जो इस वक्त नक्शा बन रहा है वो तो यही बन रहा है। बाकी इनको पहले दिन जब टिकट ये अलॉट कर रहे थे तो क्या उस दिन इनको ये ख्याल नहीं था कि लोगों से पहले हलफ लिया जाए बाद में अनाउंस किया जाए? इन्होंने ये काम भी नहीं किया। ठीक है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो ख्याल है 20% लोग तो कर लेंगे, लेकिन पंजाब में नहीं करेंगे। उसकी वजह है वो डरते हैं कि कल हमें उठाया जाएगा, तो एक तरफ ने हलफ भी उठाया होगा तो दूसरी तरफ हमारी पर जोर भी आएगा, तो इसीलिए हल्फ नहीं उठाएंगे। तो अब जो कवरिंग कैंडिडेट है उन पे तवज्जो देनी चाहिए। अभी दिन बहुत थोड़े रह गए, 13 दिन है टोटल आपके पास। इस 13 दिनों में भी 2 दिन आप निकाल लीजिए जो पहले 24 घंटे पहले आपका मूवमेंट बंद हो जाता है। अच्छा, तो 12 दिन समझ लिए, 12 दिनों में ये अपना नया इलेक्शन भी करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते मुझे ये समझ नहीं आता। इन्होंने एडवर्टाइज करना है, इन्होंने इलेक्शन करा देना है, कोई किसी का बाप कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जहाँ तक चीफ जस्टिस की बात है वो तो तैयार बैठा है ना, वो तो इसी काम के लिए आया हुआ है, और कोई काम है नहीं। तो बहरहाल ये शोर भी बहुत ज्यादा है, तो जो दिमाग में बातें थी वो निकल गई है सर। नहीं BFT भाई जे अपनी बैठ के चैनल तुसी रोला पाना तो सानू आखो लगे जाओ तुसी घर अपने।
अब ये आबिद की आवाज लग रही है मुझे। हाँ मुझे पता चल रहा है अपना नैत भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मलिक साहब यही है, सब कुछ आपके सामने है। तो बड़ा मेहरबान है निज़ाम नवाज ख़ानदान पर और जरदारी ख़ानदान पर, लेकिन अब इतवार के दिन देखेंगे लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, निकलते हैं नहीं निकलते, फिर उस दिन से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इलेक्शन में तो कोई मुकाबला है नहीं, जहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी थी वहाँ पर अभी तो ये 80 और 20 का मुकाबला है। तो रिगिंग तो उस तरह नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक बात जो आपने की है ना कि 10 लोगों को हर पोलिंग स्टेशन पर तैयार रखे, 10 से काम नहीं चलेगा मलिक साहब। ये क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वो होगा ये कि पुलिस तो इनके पास इतनी है नहीं, दूसरा टैक्सी भी इतना नहीं है, व्हीकल भी इतना नहीं है, और ये है 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 17,000 बहुत खतरनाक हिस्सा तरीन है। 17,000 में भी आपने रिप्लाई करना है। फिर ये करेंगे ये कि जो मुस्लिम लीग के गुंडे हैं उनको वर्दी पहना कर लेके आएंगे और वो लोगों को करेंगे। एक एक पुलिस स्टेशन पर आपको 50-50 लोगों की जरूरत है। 50-50 लोग इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी 50। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो इलेक्शन डे पर इनका यही प्रोग्राम है। मैं अभी से आपके सामने रखता हूँ ये बात, और इंशाल्लाह आप फिर याद करेंगे कि हाँ ये बात सही निकली। तो खुदा न करे कि कोई खून खराबा हो, लेकिन इनका तो प्रोग्राम है। और अभी इतवार के दिन भी पता चल जाएगा कितने लोग बाहर निकलते हैं। अचानक एक बयान आ गया है, और ये है हमारे साथ एक मसला है कि कभी कभी अचानक बहुत कुछ हो जाता है। तो सोच समझ के बाद अगर कोई MPA मैंने आदमी नहीं निकाल सकता तो आप उससे टिकट लेंगे, तो फिर उसका फिर दोबारा क्या तरीक़ेकार होगा ये हमारे समझ से बाहर आता है। तो बस ये एक ही काम करना चाहिए कि हलफ लेना चाहिए बस। जी BFT भाई। आपकी आवाज भी नहीं आ रही। हेलो BFT भाई, ये खालिद क्यों खामोश बैठा है भाई? जब से आया है खामोश है। लाला भाई आपको एक बात कहूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और ज़ारा हाशमी बात कर रही हूँ। थैंक यू ज़ारा, बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। जी, मैं आपकी भी बात सुन रही थी। पहले जो हमने लास्ट मीटिंग में बात की थी कि मखसूस सीटों पे उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और उनकी कुर्बानियों को टेबल के नीचे कर दिया गया है। वो आपका वीडियो मैंने देखा है। जी, तो अगर जैसे कि अभी देख रहे हैं कि भाई जिनसे टिकट वापस लेने की खान साहब ने जो कहा है कि अगर नहीं निकलेंगे तो उनसे टिकट वापस लेने के लिए तो पहले से एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि जिसे इरादी गैर इरादी इग्नोर किया गया है, उनकी हक तलफी की गई है, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए और उसको उनकी जगह स्विच कर दिया जाए। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? यही बात सुबह से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और उसकी अगर निशानदेही हो जाए लाला भाई कि आपकी इंफॉर्मेशन में वो नाम हो, अगर हम लोग एक लिस्ट सी बनाएं और उस पे हम ऑनलाइन बात कर लें और खान साहब तक वो बात पहुंच जाए, क्योंकि टाइम कम है और लिमिटेड टाइम में अगर ज्यादा लोग ज्यादा आइडियाज हों तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं विद माजरत के जो हमारी पार्टी में, वो उनकी सोच पे उस वक्त तक पर्दा पड़ा रहेगा जब तक लिमिटेड आइडियाज होंगे, लिमिटेड सोच होगी। लेकिन खास तौर पे जो ओवरसीज एजेंडा उठाते हैं, जिस नुक्ते को हाईलाइट करते हैं, मेरी जाती एक्सपीरियंस में, देखिए मैं कोई पार्टी की ओहदेदार नहीं हूं, लेकिन जिस चीज पे हम लोग आवाज उठाते हैं मैंने देखा है कि उस पे काम हो जाता है, हमें नतीजा मिल जाता है।
اگر اس پہ بھی ہم لوگ اسی طرح کریں، میں خود بھی سنڈے کو کیونکہ فلائی کر جاؤں گی، ایک تو میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اللہ مجھے تعالیٰ جنت نصیب کرے، اللہ آخرت میں۔ تھینک یو، اور مجھے ان کے لیے بھی تو مجھے چاہے چیلم سے پہلے جانا تھا، تو اب میں تو الیکشن کے لیے جا رہی تھی، تو اگر ہم لوگ اس پہ لالا بھائی آپ اگر اس میں کوئی لسٹ اور اس پہ ہم لوگ کوئی اسٹرانگ آپ کو حکمت عملی کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہو کر اس بات کو منظر عام پہ لائیں اور اس پہ آواز اٹھائیں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی کافی ٹائم میں اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ کام کرنے کے لیے ہر بندہ اپنی ایفرٹس اور حکمت عملی ڈالے کہ جن ٹکٹوں پر آبجیکشن ہے یا جنہوں نے اگر سنڈے کو نہیں نکلتے ان پہ وہ میرٹ پہ ٹکٹیں نہیں دی گئی، تو جو میرٹ پہ لوگ تھے جنہیں اگنور کیا گیا ہے وہ یہ نیم ہے اور ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں۔ تو یہی بات ابھی ہم کر رہے تھے صبح سے کہ یہ ایک موقع ہے جو ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ابھی کی بات نہیں ہے۔ جس وقت یہ ٹکٹ دے رہے تھے تو اس وقت حلف لیا جاتا قرآن پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کھڈسا ہوا، دوسری دفعہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ کرتا ہے نا، لیکن یہاں پر سسٹم ہی الٹا ہے۔ آپ نے ٹکٹیں بھی دے دی اور اب یاد آ گیا کہ حلف، تو یہ بھی ہم نے آواز اٹھائی تو تب یہ بات ہوئی ہے حلف کی بات، یہ ادھر ہی سے اس براٹ سے یہ بات چلی ہے۔ میری طرف سے آواز اوورسیز کی طرف سے گئی ہے تو یہ ہوئی ہے۔ ہاں ہاں جی، بالکل آپ بالکل بالکل اوورسیز کی طرف سے گئی ہے تو تب یہ بات ہوئی ہے، لیکن وہ کتنے لوگوں نے کیا ہم سے دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو صرف کے پی کے میں لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں تو اتنی زیادہ میجارٹی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ ہمارے لیے پنجاب کا ہے کہ جتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں سب کے سب قرآن پر وہ دیں گے تو وہ الیکشن لڑیں گے، یعنی پارٹی نشان پارٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو لالا بھائی اگر ہم لوگ کچھ ایسا کریں کہ پنجاب کے ووٹرز کو، کہ پنجاب کے ووٹر اس بات میں انہیں مجبور کر دیں کہ بھئی ادھر آؤ نا حلف اٹھاؤ۔ یہ ابھی کیا ہے نا پنجاب میں، ایک آدمی کے ساتھ یہی کیا گیا، ہاں۔ جب وہ آیا تو اس سے حلف لیا گیا سب کے سامنے، تو اب یہ تو وائرل ہوگا ہر جگہ پر، لیکن ہم نے آواز اس لیے اٹھانی ہے کہ لسٹیں تو موجود ہے، آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک حلقے کا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کڑا ہے، کس نے حلف دیا کس نے نہیں دیا، تو وہ ہمارے سامنے ہے اور اسی پر ہم صبح سے بات کر رہے ہیں، لیکن بات سے صرف نہیں ہوتی، ابھی میں لاگ بھی کر رہا ہوں اسی پر، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ امید زیادہ یہی ہے کہ اللہ خیر کرے گا، اور اس سے پہلے ان لوگوں سے مین کنسرن ہونا چاہیے کہ آپ حلف لے لیں، پھر الیکشن ڈے پر کم سے کم ہر پولنگ اسٹیشن میں 50 لوگ ہونے چاہیے جو سے گارڈز ہوتے ہیں پارٹی کی طرف سے، کہ اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے نا جیسے گلو بٹ وغیرہ، ان کا مقابلہ کرنا بھی ہوگا، کیوں یہ بہت خطرناک دن ہے 8 فروری کو۔ پھر انہوں نے ایک اور ڈرامہ بھی رچانے کی کوشش کی ہے ابھی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے، کہ وہ جی ملک میں دھماکوں کا خطرہ ہے، مطلب کہ زیادہ لوگ باہر نہ نکلے الیکشن کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، آپ کہتے ہیں یار خطرہ ہے، آپ نہ جائیں، گھر سے باہر نہ جائیں۔ انہوں نے ابھی وہ اسلام آباد میں یونیورسٹی بھی بند کر دی ہے، اور آگے پیچھے اور بھی کر رہے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ پنجاب اور کے پی کے میں دھماکوں کا خطرہ ہے۔ یہ دیکھیں لالا بھائی انہوں نے نا ایران والے ایشو کو بھی اسی لیے ہوا دی تھی کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، لیکن اس مرتبہ عوام نے نعرے بازی نہیں لگائی، عوام پیچھے وردی والوں کے نہیں کھڑی ہوئی، تو وہ ان کا ایجنڈا فیل ہو گیا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ وہ پہلے تو لوگ کڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ، اب کوئی کڑا بھی نہیں ہوتا، اور اب اس نے خود جانا شروع کر دیا۔ کل یونیورسٹی میں گیا ہے جنرل 2500 طلباء سے اس نے بات کی ہے، یہ یعنی کہ نواز شریف ٹوٹلی فیل ہو گیا جو انہوں نے لانچ کیا تھا، تو اب یہ خود جانے لگا۔ یہ تو پتہ نہیں یہ کس قسم کے، یعنی ان کا ذہن دیکھو، یہ تو حیوانیت سے آگے نکل چکے ہیں یہ لوگ۔ جیسے چیف جسٹس ہے وہ بالکل حیوان بن چکا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ آج چیف جسٹس کا آج دیکھیں نا سر کیسے اس نے بیان دیا ہے کہ تا عمر حیات کے لیے نااہل کرنا غیر اسلامی ہے۔ یہ بھئی
اس کا پہلا بیان بڑا خوفناک تھا. اس نے کہا تھا صادق و امین یہود و نصارہ تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن مسلمانی ہمارے نبی کا اعزاز ہے, قرآن کی یہ آیت ہے صادق و امین ہونا, اور ہم لوگ اس کو نہیں استعمال کر سکتے پر یہود و نصارہ کر سکتے. ایک عام یعنی ٹانگے میں پھرنے والا وکیل جب چیف جسٹس پاکستان بن جائے تو وہ ہل جاتا ہے نا, اس کا اور کیا تھا, یہ تو ایک اسپوک پرسن تھا عدلیہ موومنٹ میں, تو اس کو ڈائریکٹ اٹھا کر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنا دیا گیا جو کہیں روایت ہی نہیں ہے, اور وہاں سے ہوتی ہوئی ادھر آ گیا. اس کے تو دماغ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک اس کو ایک کمرے میں بند کر کے نا اس کے ساتھ نہیں بھائی, جب اس کے اوپر الزام لگا تھا خان صاحب کی حکومت میں, جب پروف ہو گیا تھا کہ یہ بھی اپنی جو ہے اساسوں کا ذرائع کا نہیں بتا سکتا تھا, اور اس کی بیوی کے 2 شناختی کارڈ تھے جسے اس نے دھڑلے کے ساتھ حلف اٹھاتے ہوئے ساتھ کھڑا کر لیا, تو قوم کو اس وقت اٹھنا چاہیے تھا نا کہ یہ بندہ چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا, اور بنا بھی کتنی غلط طریقے سے, جی پارلیمنٹ میں اسے بلا کر اس کے ہاتھ میں نوکر کے ہاتھ میں لفافہ پکڑا دیا گیا. تو جب سارا چور قاضی بن جائے تو پھر فیصلے تو اسی طرح کے آئیں گے نا, ہمارے عوام کو جاگنا چاہیے. ابھی 10 منٹ میں نے اس پہ بات کی ہے کہ اس کے جو جائیداد پکڑی گئی لندن میں اس پر پھر یہ کس طرح نکالا گیا, پھر ریویو میں کیسے واپس آیا, فوجیوں کی بوٹ پر اپنی زبان رکھ کر معافیاں مانگ کر, تو انہوں نے اس سے ساتھ معاہدہ کیا, اور اس کو یعنی جس 7 ججوں نے اس کو نااہل کیا, 3 نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. کیا ہوا کہ یہ 6 اور 4 کا فیصلہ آ گیا. کیوں ان فوجیوں نے یہ کام کیا؟ انہوں نے اپنی لیے ایک کیا لفظ استعمال کروں, ایک نوکر رکھنا تھا سپریم کورٹ میں, یعنی ہماری عدلیہ کا یہ پوزیشن ہے اس وقت. یہ سب ہم نے کہہ دیا, کہتے ہم تک چکے ہیں, لیکن عوام, جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں نا, مسئلہ عوام سے خراب ہے, عوام نہیں ہے, عوام نکلنے والے نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں نا سنڈے کو عوام نکلے تو شاید تبدیلی کچھ آ جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی کیسے, ٹھیک ہے؟ سوری یار میں نے آپ کی بات کو کاٹ دیا, کافی دیر سے سن رہا تھا. کوئی بات نہیں. اصل میں یہ ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ ان سے حلف لینا چاہیے, آپ بھی یہ بات کہہ رہے. بھائی پہلے حلف جس نے مکرنا ہوتا ہے, جس نے بدلنا ہوتا ہے, وہ حلف لے کے بھی مکر جاتے ہیں. میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں, پھر آپ بات کر سکتے ہیں پلیز. بھائی جہاں پر جو بھی کینڈیڈیٹ کسی کے گھر جاتا ہے وہ پہلے خود حلف دے, ووٹر, وہ کہے کہ ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ والے دن ہم ووٹ بھی دیں گے اور ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے, اور ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. یہ ہم ووٹروں کا بھی حق بنتا ہے. اور اس کے بعد خان صاحب نے جس کو اب ٹکٹ دے دی ہے وہ دے دی ہے, اب ہمیں اس پر آمین کہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس پر نکتہ چینی کرنی چاہیے. یہ کام جو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا جب کنفرم نہیں ہوئی تھی, ابھی تو سب کچھ کنفرم ہو گیا ہے. خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب فائنل ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میری بات سنیے. ابھی آپ کہیں گے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کے پاس پہلے ٹائم تھا, کچھ دن پہلے آپ کے پاس ٹائم تھا. آپ اپنے کینڈیڈیٹ پہ اگر آپ کو اعتماد نہیں تھا تو آپ وہاں پر پروٹیسٹ کرتے, ہو سکتا کہ وہ اس پر ریویو ہوتا. لیکن ابھی تو خان صاحب نے ٹکٹ فائنل کر دی. ابھی تو اب ہم کہتے تھے کہ اگر خان صاحب نے کھمبے کو بھی کھڑا کیا تو ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے. کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ خان صاحب نے کہا ہے نا جو سنڈے کو نہیں نکلے گا تو ابھی ریویو ہو سکتا ہے. یہ بھی تو آپ سن رہے ہیں نا. میری بہن بات سنیں, ابھی 144 لگا دیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب نے جو کہا ہے اس پہ عمل ہوگا. اور کیونکہ حالات وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو کہ ہم الیکشن کو ملتوی کر دیں. وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 144 لگ گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ گھر سے نکلے گا اور وہ کوئی ظلم وغیرہ سہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا تھا 25 مئی کو, آپ نے دیکھا نہیں لاہور میں کیا ہوا تھا. وہ تو ایسے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی خانہ جنگی ہو, ملک میں کوئی خون خرابہ ہو, اور ہم جو ہے نا وہ ایمرجنسی یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسے غلط کام کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, اگر خان صاحب نے کہہ دیا اس وقت 144 نہیں تھی, ابھی انہوں نے 144 لگا دی ہے,
تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو خان صاحب نے اعلان کیا اس پہ عمل ہوگا. اور باقی جس کو خان صاحب نے ٹکٹ دے دیا ہے ہو گیا ہے یہ آپ فیصلہ تو واپس بھی ہو گیا ہے. کون سا؟ 4 والا واپس آج ہوا ہے نا فیصلہ. اچھا اگر ہو گیا تو پھر نکلیں گے، سارے نکلیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میری بہن کہ اگر کینڈیڈیٹ آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس سے بات کریں، اس سے یہ کہیں کہ میں قرآن پہ حلف دے رہا ہوں کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا اور میں ووٹ کی حفاظت بھی کروں گا. اگر مجھے باہر نکلنا پڑا تو میں باہر بھی نکلوں گا. آپ بھی میرے ساتھ یہ حلف دیں کہ آپ میرے ووٹ کی حفاظت کریں گے. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ حلف دے اور ووٹر کل اگر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے اور روڈوں پہ نکلنا ہو اور صرف کینڈیڈیٹ بیچارہ روڈ پہ نکلا ہو، 5 آدمی ہو، وہ تو پولیس سے مار کھائے گا. جو بھی کینڈیڈیٹ، جو بھی ہمارے کہ ووٹر، حلف کے اوپر ووٹر بھی، ایک منٹ آپ نے بھائی کہا کہ ووٹر بھی حلف دے کہ بھی وہ کس بات کا حلف دے، وہ تو ووٹ دینے کو تیار ہے، وہ تو کہتا ہے یہ میں نے خان کو ووٹ دینا ہے. خدشہ. اور ایک منٹ آپ میری بات سنیں، اچھا آپ یہ ووٹر بتائیں نے جب خان پارلیمنٹ، صاحب نے ایک منٹ، جب خان ووٹر صاحب نے نے پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ نہیں جانا، اپنے نمائندے کے ذریعے جانا ہے. اور ہمیشہ ووٹر لوٹا نہیں بنتا، نمائندہ بنتا ہے. میں حفاظت کی پارلیمنٹ بات کا ماحول میں پارلیمنٹیرین خراب کرتے ہیں جبکہ ان میں لوٹائزم آ جاتا ہے، لوٹائزم پر تو ووٹر تو نہیں ہوتا نا. جب یہ کمپنی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کی ماں بہنوں کو ننگا کرتے ہیں، پھر بیچارے کیا کتنے جو خان صاحب کے بہت زیادہ وفادار تھے، بہت زیادہ نزدیک تھے، ان کے ساتھ مسرت چیمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، عالیہ میرے حمزہ کے ساتھ کیا بھائی ہوا. میرے میری بھائی بات تو یہ سنیں. آج کی بات نہیں ہے، یہ ازلوں سے ہوتا آ رہا ہے. ہوتا ہو آج بھی آپ دیکھ لیں، حماس کی جنگ دیکھ لیں، وہاں بھی عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. جہاں بھی دیکھیں تو یہ نان مسلم کا ایک ہوچا ہٹ کنڈا ہے، وہ ہمیشہ اسے استعمال کرتے ہیں. یہ چاہے آپ کے اداروں میں کوئی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ اور عمل صالحہ کرو. اگر عمل صالحہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان نہیں ہے. منہ سے کلمہ پڑھ لینا اور خود کو کہنا کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ پہ یقین یہ سارے رکھتے ہیں جتنے یہ قتل عام کرتے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، پر عمل صالحہ نہیں کرتے، حدود اللہ کو قائم نہیں کرتے. تو اگر آپ یہ بات کہیں کہ اس چیز کو دیکھیں نا جی وہ ہو گیا، دیکھیں کس کی عزت نہیں لوٹی گئی. اب پاکستان میں رہ کس کی گئی ہے مجھے وہ بتاؤ، جن کی بیٹیوں کی اسلامی کالج میں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. یہ جو لوٹا، ابھی جب بھی کوئی لوٹا ہوگا یہ پیسوں کے لیے تو کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ لوٹا نہیں ہو آپ میرے اس موقع پہ رہے نا، کیونکہ آپ وہ حوصلہ شکنی والی بات کر رہے ہیں نا. جن آپ تو کر رہے ہیں کہ ایک منٹ بھائی آپ کی میں نے سنی، اگر آپ جلسے جلوسوں میں نہ فرض کریں نکلے، آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں تو جی وہ ڈرتے ہیں. تو جو اسلامی کالج میں اور اسکولوں میں بچیوں کی عزتوں کی پامالی کی جا رہی ہے وہ جلسے جلوس ہے. نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ لوگ جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کرے. جو کینڈیڈیٹ آتا ہے وہ ان سے کہے کہ ہم حلف دیتے ہیں کہ ہم خان کو ووٹ دیں گے اور خان کے ووٹ کی حفاظت کریں گے. آپ میری بات آپ کا یہ جملہ الجھا ہوا ہے، دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گا. مجھے تو میرے بھائی کی سمجھ آ رہی ہے. ووٹر کا کام ہے بس وہ نکلے جلسے جلوسوں میں خان کی آواز بنے، گھر سے نکلے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. زارا ہاشمی میری بہن، السلام علیکم. پی ٹی آئی یو کے السلام علیکم. میرے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں آپ سب؟ زبردست ڈیبیٹ چل رہی تھی آپ لوگوں کی، لیکن آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ ان بٹوین یو گائز. پی ٹی آئی یو کے میرے بھائی، جس طرح فسطائیت کا دور چل رہا ہے، آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ، بٹ ایکچولی جس طرح یہ دور چل رہا ہے، جس طرح کے یہ واقعات چل رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال بنتا کہ اگر یہ لوگ فار ایگزامپل اگر حلف وغیرہ دیں تو کچھ بات بن سکے گی. الٹا خرابہ ہی ہوگا. وجہ یہ ہوگی کہ اگر کینڈیڈیٹس ووٹرز حلف دینے کے اوپر شروع ہو جائیں، ووٹر کو آج تک آپ نے بکتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہیں ووٹر کسی جگہ پر بک جائے نہیں. کینڈیڈیٹ جو ہے تو وہ ووٹر کی میں ووٹ کا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ووٹ کی حفاظت کریں. نہیں تو ووٹ کی حفاظت تو انہوں نے کرنی ہے میری جان. ووٹ کی حفاظت الیکشن، اگر آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا کچھ اس طرح کریں گے تو جس وقت آپ دیکھیں وہ جو بڑے کلوز آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں تو ووٹ کی حفاظت وہ کرتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے ووٹرز کو نکالنا، پولنگ اسٹیشن تک لے کر جانا، ان کو باحفاظت اپنے گھروں تک چھوڑنا. پھر اس کے بعد جب تک یہ ووٹنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا،
پولنگ ڈے کے دن کی میں بات کر رہا ہوں. اور جب وہ P45 ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ فارم, جب تک وہ لے نہیں لیتے اور الیکشن کے غیر حتمی نتائج حاصل نہیں کر لیتے تب تک وہ ادھر سے نہ ہلیں. یہ تو ووٹنگ کی اپنا ووٹ کی حفاظت ہو گئی, یہاں تک تو وہ کلیئر ہیں. تو وہ یہ وہی بندے کریں گے جو کہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ یا امیدوار کے ساتھ بڑے کلوز ہوں گے. تو یہ تو وہ تو کلیئر ہو گئی بات یہ والی. بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ بھی اگر کینڈیڈیٹ کو لینا چاہیے. وہی لالا بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو کینڈیڈیٹ حلف اٹھائے. یہ کل کو پنگا ہونا ہے, یہ کل کو پنگا ہونا ہے. انہوں نے داخلی کرنی ہے, انہوں نے وعلیکم السلام. ایجنٹ ہے, ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. اس وقت اکیلا کینڈیڈیٹ کیا کرے گا؟ سارے لوگ میوٹ کرو پلیز, سارے لوگ میوٹ کرو. ڈیکورم ہے یہاں کا, نو کراس ٹاکس, باری باری آپ بات کریں. آپ بھی وہی میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز ہمیں جو پاکستان میں جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ. brother, you are on a live, please listen to me first, please, with big respect. Sister بھی ہماری قابل احترام ہے, آپ بھی ہو. There are other people here want to talk as well. ٹھیک ہے نا, باری باری آپ بات کریں. ایک منٹ جی لالا one second. تو there is a decorum here, you come here, you more than welcome, but please follow the decorum. یہاں نیچے اور بھائی بھی بیٹھیے, let's do talk sensible. ٹھیک ہے, آپ بات کرو, پھر زارا سسٹر بات کرے گی, پھر آپ کرنا, but no cross talk. یہ مچھی منڈی نہیں ہے. You are very respectable PTI UK, but please follow the decorum. آپ آئے ہو ہمارے گھر میں, you more than welcome. سر آنکھوں پہ آپ کا سلام, مگر پلیز فالو. ٹھیک ہے نا میرا بھائی, مائنڈ نہیں کرنا. جی زارا سسٹر آپ نے پہلے بات کرنی ہے یا PTI آپ نے کرنی ہے؟ ون ایٹ اے ٹائم. جی کہ ختم کر لیں, انہیں دیں کہ ختم کر لیں اپنی. ٹھیک ہو گیا. جی PTI بھائی آپ نے بات کرنی ہے, بٹ جب زارا سسٹر بات کریں, let me finish please. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ اب جب خان صاحب PTI بھائی, I think آپ کے try to listen to me please. آپ بات کرو گے, everybody will stay quiet. جب آپ کی بات ختم ہو جائے گی, you need to stay on mute at any cost. پھر زارا سسٹر بات کریں گی. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی, بگ ریسپیکٹ. تو میں پوائنٹ پہ آتا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خان صاحب نے ٹکٹ فائنل کر دیے ہیں, اب یہ شور مچانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ آدمی نااہل ہے, یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. یہ پہلے کی باتیں تھی. ٹھیک ہے, اب جس کو ٹکٹ مل گئی ہے آپ اس کی آنکھیں بند کر کے سپورٹ کریں. ہم یہی نعرہ لگاتے تھے, بھائی خان نے اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ جی آپ کو پوائنٹ آ گیا, لیٹ ہر ریسپونس. ٹھیک ہے, ایک نہیں ابھی جو حلف والی جو بات ہے میں وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگ کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو let her answer and then we come to the second question. جی زارا سسٹر, your response. Thank you. آپ نے کہا بھائی ابھی کہ جی آنکھیں بند کر کے فالو کریں. اگر نمبر 1 یہ خان صاحب نے ٹکٹیں فائنلائز نہیں کی, نمبر 1. نمبر 2 خان صاحب کو ساری پکچر ٹرانسپیرنٹ نہیں جاتی. ایک بند کمرے میں چھوٹے سے جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو اور سارے لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے, اس لیے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اوپینین خان کے پاس نہیں جاتی. دوسرا آپ نے کہا آنکھیں بند کر کے, خان نے ہمیں آنکھیں کھولنے کا نظریہ بنایا ہے. پچھلے 75 سال سے آنکھیں بند کر کے انگلی کالی نہیں کرتے تھے, منہ بھی کالا کرتی تھی قوم. تو خان صاحب نے نظریہ بتایا کہ آنکھیں کھول کے دو کہ وہ کینڈی کے جو نمائندہ ہے آپ کا کینڈیڈیٹ وہ میرٹ پہ ہے کہ نہیں ہے. تو خان صاحب کی عدم موجودگی میں میرٹ کے ساتھ میرٹ پہ حملہ کیا گیا ہے. میں علانیہ کہتی ہوں, میں اپنی ویڈیو میں بھی کہتی ہوں, اس میں اکبرا پروری کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ خان کے نظریے آئیڈیالوجی پہ ایک حملہ ہے. تو ہم لوگ اگر طریقے سے, سلیقے سے, ایجوکیٹڈ وے سے, بغیر پارٹی کو زرق پچائے بغیر اگر ہم اس ٹیڑھی اینٹ کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ آ کے ہمارا حوصلہ تو نہیں آنکھیں بند کر کے آگے چلے, جب پیچھے ہی آپ کی ٹیڑھا ہے رستہ تو آگے چلنے کا فائدہ کیا؟ 75 سال سے آنکھیں بند کر کے کرپٹ مافیا کو بار بار آگے لاتے رہے, ان کی کرپشن کے اوپر بھی آنکھیں بند کرتے رہے. اب وہ ہم لوٹوں پہ آنکھیں بند کر لیں جس پہ ہمیں امید ہے کہ وہ لوٹے آگے جا کے بند کر لیں گے, تو پلیز ساری ایفرٹس خوں میں چلی جائیں گی. خان کی
35 साल 40 साल मेहनत, और हम 2 साल से जो रो रहे हैं, हमारे बेटे जो शहीद हो गए, हमारे बेटे माजूर हो गए, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। ये पुतली तमाशा नहीं मेरे भाई, 25 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। किसी ने आके शऊर दिया है, बार बार अल्लाह ऐसी नेमत नहीं देता, इसलिए जज्बात से नहीं। मैंने खान का साथ कभी भी जज्बात से नहीं दिया, मैंने खान की अकल को, उसके नजरिए को, उसकी एफर्ट्स को, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये कंसीडर ही नहीं किया खान क्रिकेटर है क्या है, मैंने उसकी सोच को के साथ अपनी सोच को मिलाया और खुली। अगर खान से भी कहीं इंसान है, अगर उससे गलती होगी हम उसे भी हाईलाइट करेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे। मैं इस नजरिए को नहीं मानता। जबरदस्त हो गया, थैंक यू। अच्छा, पीटीआई यूके, आप जब आप दूसरी बात कर रहे थे हल्फ वाली, तो उसको आप जरा कंसाइज करें, तो फिर ज़ारा सिस्टर उसका जवाब देंगी। जी पीटीआई भाई। जी भाई, मैं ये कह रहा था कि कुछ हलकों में कैंडिडेट खुद हल्फ दे रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ वफादार रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस पर आपको शक है आप उसके पास जाए ना, उससे कहें कि हल्फ दे। ये लोग पूछ रहे हैं और हर किसी का, और ये आप किसी के दिल में जाके तो नहीं दे सकते। मैं हूं खान साहब के साथ, और मैं इस बिना पे बात कर रहा हूं कि अभी हमें इंतशार फैलाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें लोगों के दिलों में शक व शुबा अभी हमें ये बात करने की जरूरत है अच्छा पीटीआई भाई, 1 सेकंड। पीटीआई भाई, जिसको टिकट पीटीआई मिल भाई, गई है आप उसके पीटीआई भाई, साथ रहें। पीटीआई भाई, लेट मी रोटेट द क्वेश्चन, आई विल पुट द क्वेश्चन रादर देन गोइंग क्रॉस। अच्छा, आप इस हक में हैं कि भाई इंडिविजुअली कैंडिडेट कुरान पे हल्फ ले कि वो खान को नहीं छोड़ेगा, यस और नो? लेना चाहिए, मैं कहता हूँ कि लेना चाहिए। अगर किसी पे शक है तो थैंक यू, दैट्स इट। नहीं, शक अगर शुक की किस बात नहीं है, क्वेश्चन था पीटीआई के सारे कैंडिडेट शुड दे गिव कुरान पे हल्फ के खान को वो नहीं छोड़ेंगे? यस, जी ओके, थैंक यू, ओके, स्टे नाउ। ज़ारा सिस्टर, ठीक आप है, क्या कहती हैं? ज़ारा ये भी सिस्टर, यही कहती है। बस डन हो गया, ठीक हो मुझे गया। अभी वोटर्स पे इतना आवाम यकीन है कि इसकी नौबत नहीं भाई, लेकिन मुझे जो दोगे कैंडिडेट है इस उसको लेके कुरान कैंडिडेट के लोगों कुरान पर हलफ लेने के लिए सिर्फ 1 मिनट दोगे? जी अभी फिदा भाई आप बात करें। जी देखो, हम ये ज़हरा सिस्टर भी इधर ही यानी कि हम एक रोड पर बैठे एक मोबाइल के जरिए ये हम उनको मैसेज दे रहे हो, देना भी चाहिए। पढ़े लिखा मुआशरा जो होता है ना, वो ये हमको राइट करता है कि हम इस तरह का उनको मशवरा दे सकते हैं। लेकिन हम फेस टू फेस हों तो क्या होगा? ये आप ये चीज़ें उस टाइम कह सकती हो कि जब लोग नीचे मिडिल क्लास से आ रहे हूँ, फर्ज किया मैं हूँ, ज़हरा सिस्टर है या लाला भाई है, ये मिडिल क्लास लोग हैं, तो इनको जो मर्जी बोलो, इन लोगों ने आपकी बात को फॉलो कर लेना। जब आप वडेरों को जो चीज़ बोलोगे ना, वो हलफ नहीं देंगे, वो थप्पड़ मारेंगे, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे नून लीग का है, चाहे पीपल। ये हमारा मुआशरा, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। अब 266 नहीं, लास्ट बात, आखिरी लाइन 266 में से बहुत ही कम लोग हैं जो मिडिल क्लास वाले हैं, वरना वही पुराने बंदे जो बिकते रहे वो लोग खरीदते रहे। अच्छा, आखिरी फिदा, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया। क्वेश्चन है कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो कुरान पे हल्फ लें या ना दें, यस और नो में जवाब देना है प्लीज। मैनू फिर जवाब देने की लोड़ केड़ी सी अगर तुहानू समझ नहीं आनी सी? कल आप ही समझा दो, सुबह का टाइम है यार। नहीं, आप इसके हक में हो कि नहीं हो, डजंट मैटर, लोग मानते नहीं मानते, आप हक में हो कि आप हक में नहीं हो। हम इस चीज के हक में 100% है। थैंक यू। बोल नहीं सकते, वही कह चुका हूँ कि जब तक कोई मिडिल क्लास से ना आए तो आम आदमी नहीं बोल सकता उनके सामने। अच्छा ठीक है, मिडिल और अपर की बात नहीं कर रहे थे, कैंडिडेट की बात कर रहे थे। कैंडिडेट सारे बराबर होते हैं। खालिद महमूद भाई, ओवर टू यू, आप क्या कहते हैं खालिद भाई? BFT भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल PTI UK, आई एम रियली सॉरी माय ब्रदर, मुझे करना पड़ा इंटरप्ट। वजह यह थी कि वो और लोग भी बैठे हुए थे तो डिकोरम को भी बरकरार रखना पड़ रहा था, और मॉडरेटर जो थे तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मुझे इंटरप्ट करना पड़ गया।
पहली बात तो ये BFT भाई, मैं स्ट्रांगली अग्रीड टू हलफ बर्दारी इंशाल्लाह, क्योंकि पहले हम धोखा खा चुके हैं। पहले ये ज़मीर फरोश जो थे सिंध हाउस में अपनी बोलियां लगा चुके हैं। अब इन ज़मीर फरोशों को, ईमान फरोशों को अब कुरान पर हलफ देना होगा। कुरान पर जब तक ये हलफ नहीं देंगे हम इनको नहीं छोड़ेंगे, और वो रिकॉर्डेड हल्फ होगा जो कि रिकॉर्ड किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे वो मोबाइल में करें, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड किया जाए, और जब ये दोबारा किसी की मंडी में जाकर अपना ईमान बेचने की कोशिश करें, अपना ज़मीर बेचने की कोशिश करें, तो उन वीडियोस को वायरल किया जाए और इनको पूरी दुनिया के सामने, उम्मत मुस्लिमा के सामने नंगा किया जाए कि ये जो लोग थे ये कल कुरान पर हलफ उठा कर कह रहे थे कि हमने खान साहब का साथ देना है, खान साहब के साथ हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज ये लोग उसी कुरान से, उसी हलफ से मुकर रहे हैं। पहले मैं तो स्ट्रांगली एग्रीड हूँ हलफ बर्दारी के मामले में। और दूसरी बात ये कर दूं कि नीचे फ़हीम भाई बैठे हुए हैं। मैं तकरीबन 16 रिक्वेस्ट फ़हीम भाई आपको भेज चुका हूँ। प्लीज़ खुदारा ऊपर आ जाएं। मैं नीचे जाता हूँ, फ़हीम भाई को ले लो ऊपर। नहीं, आप बैठे हैं, 1 मिनट में जाता हूँ नीचे। मैंने खालिद भाई आप बैठो, एक आप बैठो, किधर मैंने मत भी जाइए, आप क्यों जा रहे हो? आराम खालिद भाई मौका ढूंढ रहा होता है, जाने का मौका ढूंढ रहा होता हूँ, मैं जाता हूँ। एक मिनट फिदा भाई, एक मिनट फिदा भाई, 1 मिनट, सारी बात तो सुन लो ना। 15 बार मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, मैंने सलाम भी किया, वो नहीं आ रहे, तो पता नहीं उनका बटन स्टक हो गया या वो भाई भाई आप नीचे कमेंट ही कर दें, अगर वो शायद वो बिजी हैं, फोन कॉल आ रही होगी तो नीचे कमेंट ही कर दें, ठीक है? मैंने भी 15 बार शेयर किया। अच्छा सईद भाई आपके पास आते हैं। सईद भाई आपका क्या कमेंट है कि भाई PTI के जो कैंडिडेट हैं वो हल्फ दे कुरान पे या ना दें? जी सईद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। 100% एग्रीड, बिल्कुल जो आप लोग ने कॉमन्स में जो बात की है बिल्कुल होनी चाहिए और रिकॉर्डेड भी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता आगे पीछे करने की कोशिश करता है तो वही आवाम जो कि उसी के हल्के की होगी और वो उन सब के फ़ोनों में होगा कि इस बंदे ने कुरान पे हलफ लिया हुआ है और ये हमारी ही नहीं बल्कि कुरान की भी बेहरमती करना चाह रहा है, तो वो फिर उससे आमने सामने खुद होंगी। और एक छोटा सा लाला ने बात की थी ये इसकी पार्टी बैन करने की, तो लाला को शायद भूल गया है कि 15-16 दिन पहले काकड़ ने एक वो बनाई थी कमेटी जिसमें ये सुलंगी वगैरह हुकूमती कमेटी जिसने 9 मई की रिपोर्ट पेश करनी थी, तो 15 दिन का उसको टाइम दिया था जो कि हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कल या परसों में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट ले जाएगी सुप्रीम कोर्ट ताकि पार्टी के ऊपर बैन लगाया जाए। बाकी आई एम श्योर लाला को इस पे इसका इल्म होगा। बिल्कुल जी लाला इस पे बात करेंगे। लाला जी, 1 जी। सेकंड लाला बात करेंगे। जी वेलकम करते हैं। जी वेलकम। भाई, ये भाई, इस तरह है BFT भाई, जो इन्होंने जो सवाल किया है बहुत सही सवाल है। ये तो हो गया था और ये हमें पहले से पता था कि ये क्या करेंगे। BFT भाई आपको याद होगा हम इसी ब्राड पर ये बात करते रहे हैं। ये सिर्फ निशान वाला मसला नहीं है, ये इन्होंने 2 नंबरी की है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ निशान का। इनको पता था कि पार्टी को भी बैन करना है। उसकी 2 वजूहात है, एक जो इस भाई ने बात की है, एक तो ये है। दूसरी बात जो 6 साल से चल रही है कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, कि फॉरेन फंडिंग केस में PTI को बैन किया जाए। वो कभी लेट होता रहा, कभी आगे होता रहा, वो चीज़ अभी तक पड़ी है। इसके लिए जो अभी गया है सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट में, बाकिर नजवी की सरबराही में एक बेंच बन गया है। कल से वो उसका करेंगे, मतलब समाअत करेंगे। वहाँ से पार्टी तो बैन नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस पर ये अपील दायर करेंगे और उस इलेक्शन से 2-4 दिन पहले ये पार्टी को बैन कर लेंगे। आप समझ गए ना? ऐसे तो हो नहीं सकता कि पार्टी रजिस्टर्ड है और उसका उम्मीदवार जो है इस वक्त वो जो है ना आज़ाद कैंडिडेट कैसे हो गया। इसी पर सलमान अकरम राजा गया है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट का जो मतलब आप जज का जब जहन पढ़ लेते हैं कि उसने ये फैसला पहले किया है, तो उसको आप जज नहीं कह सकते। वो ऑलरेडी फैसला फ्रॉड ईसा ने कर लिया है कि वो पार्टी को बैन करेंगे। और दूसरा जो काकड़ ये सारे मोहरे जो है ना, ये तो उस तरह
नाचेंगे कूदेंगे जिस तरह बूट वाले इनको कहेंगे, उसमें तो दो राय नहीं है। और बूट वालों ने जिसको लाल करने की कोशिश की थी वो तो मुकम्मल फेल हो गया है। अब मसला क्या है, मैं आईन और कानून की बात ही नहीं कर रहा अभी, इसको बहुत पीछे छोड़ दीजिए। न इस मुल्क में आईन है न कानून है। जैसे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि कासिम सूरी ने किस आईन के तहत असेंबली तोड़ी थी, उसको आईनी इजाज़त थी तो उसने तोड़ी थी। वो लंबी बहस में चला जाऊंगा, लेकिन इससे मैं ये पूछता हूँ कि तुम जब रंगे हाथों पकड़े गए और तुम निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से और फिर रिव्यू में तुम आए और 7-3 का फैसला 6-4 में कैसे तब्दील हो गया, ज़रा हमें ये भी समझा दो। और ये भी समझा दो कि जो नवाज शरीफ की रसीदें नहीं थे, आपके पास कौन सा रसीद है? आपकी बीवी तो 1,30,000 की तनख्वाह पे काम कर रही थी कराची में, तो आपने 20 करोड़ की जायदादें लंदन में कैसे खरीद ली? तो ये इसको तो मैं जज मानता ही नहीं हूँ पहले, ठीक है। अभी इनकी ये कमेटी बन गई है कि ओ इसकी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती उस शख्स की होती है जिसकी इज्जत होती है, इसकी इज्जत कहाँ से आ गई? इसके ये तो मुसम्मम इरादा करके बैठा हुआ है कि मैंने पीटीआई पे पाबंदी लगानी है, लेकिन यहाँ पीटीआई को भी हम इस तरह फ्री नहीं छोड़ेंगे। क्या इनको नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हमारे साथ होगा? इनको बिल्कुल मालूम था। इन्होंने दूसरी पार्टी स्टैंड क्यों नहीं की? इनको ये भी मालूम था कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा, कि हमें बैन भी किया जाएगा, फॉरेन फंडिंग केस में किया जाएगा, 9 मई में किया जाएगा। क्या इन्होंने कोई पार्टी बनाई है? वो किधर है हमारे पास ऑप्शन सी जिसके हम जिक्र करते हैं? और दूसरी बड़ी बड़ी कमियां हैं। अभी जो लीडर आपका है वो तो जेल में पड़ा हुआ है। जो बाहर की आपकी जितनी वो है जो चला रहे हैं पार्टी को, जब इन्होंने टिकट देने थे, आज हम हलब की बात करते हैं जो बिल्कुल होनी चाहिए 110%। हर आदमी से कुरान पे हलफ लेना चाहिए कि कल तुम मुंतखब होकर जब जाओगे तो क्या करोगे? इमरान खान की पीठ में पहली राजा रियाज की तरह और उन लोगों की तरह दोबारा वो गोंद दोगे, चुरा घोंपोगे, तो वैसे तो होगा। तो अब जो वक्त है, तो ये जो पीटीआई भाई बात कर रहे थे, आवाम ने भी हलफ देना, आवाम ने नहीं देना होता हल। हाँ, जिसने कैंडिडेट बनना है, जिसने ख्वाहिश जाहिर की है ओहदे के लिए, उसने हलफ देना है। आप समझ गए? उसने हलफ भी देना है, इकरार भी करना है, उसकी वीडियो भी बननी चाहिए कि कल वो जो कुछ भी उसके साथ हो जाए। ये क्या बात है कि भाई लोगों की इज्जत है? और ये यार, जब 25 करोड़ आवाम को अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं है, तो आप उसको ये एडवांटेज देते हैं कि वो फिर मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पार्टी भी छोड़ेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। वो जो लोग करते हैं ना मुकाबला, कोई किसी को नहीं मार सकता। जो हुआ सो हुआ। अब तो कम से कम यार 25 करोड़ लाशों, अगर आप लाशी भी होते तो आप उठ जाते, तो शायद आप पर कोई। लाला भाई, आपकी इंफॉर्मेशन में एक बात लाना चाहूंगी कि वोटर्स ने तो खान के साथ हल्फ उठाया था, और वोटर आज भी खान के साथ जो हल्फ उठाया था उसके साथ खड़ा है। मसला तो सिर्फ नुमाइंदों का है, टिकट होल्डर्स का। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि जो नुमाइंदा है उसने ख्वाहिश जाहिर की है ना, एमएलए बनने का या एमपीए बनने का ख्वाहिश तो उसका है, हलफ उसने देना है, अवाम ने नहीं देना होता है। फहीम भाई को लेकर आती है कन्वर्सेशन में, फहीम भाई से भी पूछते हैं। अच्छा फहीम भाई, वेलकम। आपकी तबीयत कैसी है और क्वेश्चन आपने सुन लिया? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक्चुअली मुझे फ़ोन आए हुए थे जिसकी वजह से मैं सुन रहा था, साथ दूसरी तरफ फ़ोन लिया हुआ था, तो कोई ऐसा मसला नहीं। बहरहाल करें, देखें जो गुफ्तगू हो है, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हमारे सब दोस्तों के पास कोई ना कोई आइडिया होता है। जैसे पीटीआई यूके ने कहा कि लोगों को यानी कि अपने वोट की हिफाजत करनी है, उन्होंने बात वो की थी, हमने उसे रॉन्ग एंड से पकड़ लिया। उसके कहने का मतलब था, वही बात थी जो मेरे ख्याल में आप सब लोग कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। तो वो ये इस तरह की बात है, वो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने शुक्रिया फहीम भाई, शुक्रिया। उन्होंने इसी एंगल में बात की थी। हम लोग अक्सर, हर बंदे ने एक अपनी बात करनी होती है और किसी भी बंदे की बात को मिस रीड में चले जाते हैं। तो मुझे पता है पीटीआई यूके का मकसद ये था, जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर बात इलेक्शन पे आ ही गई है, उन्होंने तो पूरी कोशिश करनी है कि आपके इलेक्शन रिग करें।
تو ہمیں بھی ایز این عوام ہمیں کرنا چاہیے. اب جہاں تک کینڈیڈیٹ کی بات ہے تو سر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خواہش تو بالکل ایسے ہوگی اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنے شارٹ ٹائم میں میرے خیال میں وشفل تھنکنگ ہے. بہت سارے لوگ میرے خیال میں اوتھ لے بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ شاید ابھی تک نہیں لیے. تو یہ کیچ 22 ہے. ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں میرے ذہن میں تو ابھی یہ ہے کہ جتنے بھی کراچی کے بہت سارے ایم این اے، لاہور کے بہت سارے ایم این اے، ان کا میں لائیو لینے کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں. تو اس میں ان سے ہم یہی کہیں گے کہ بھی آپ اوتھ لیں، اور اس میسج کو ہم پھیلائیں گے کہ بھی آپ نے ہر صورت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی کیسے لائن لے گی، دیٹس کائنڈ آف کیچ 22. میرے خیال میں پارٹی میں ایک ریئلائزیشن تو ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے. پتہ کیا پرابلم ہے؟ بہت ساری پرابلمز ہیں، ایک تو نہیں ہے نا. ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت ساری مشکلات اکٹھی کی ہوئی ہیں. جیسے خان صاحب نے کہا کہ سب لوگ نکلیں گے، انہوں نے دفعہ 144 لگا دی. تو اب دفعہ 144 کا مطلب ہے کہ ہمارا انہوں نے رستہ بند کیا. ان کو پتہ تھا. کس کی آواز؟ میں لالا ایک منٹ میوٹ کر لیجیے، پھر بے شک تاکہ بات ہو. یہ میرا نہیں ہے. جی اچھا. اب انہوں نے دفعہ 144 انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ لوگ نکلیں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے راستے روک رہے ہیں. تو پھر آگے کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آئیڈیا فلوٹ کر سکتے ہیں. باقی وہ آپ کی دشمن ہے، وہ آپ کو ہر جگہ پہ روکیں گے. کئی کینڈیڈیٹ ایسے بھی ہوں گے. تو میرے خیال میں زیادہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں آج ہماری میٹنگ تھی، بریڈ فوڈ کا پریزیڈنٹ، اس کے پاس 4-5 آئیڈیاز تھے. تو میں نے کہا اس کے اوپر باقاعدہ آپ بیٹھ کے کلپ بناؤ تاکہ ہم اس کو وائرل کریں، کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو لینے جا رہے ہیں لائیو پروگراموں کے حوالے سے. تو یہ اس طرح کی بات ہے. ایوری بڈی ہیز اے آئیڈیا. لیٹس سی ہاؤ وی کین ریئلی امپلیمنٹ ایوری تھنگ. دیٹس آل. تھینک یو. ایک فہیم بھائی ایک چھوٹا سا ضمنی کوشچن آپ سے ہے. میں ایک نقطہ لینا چاہتی ہوں، اگر سب لوگ مجھے 1 منٹ دے دیں تو. جی شور. فہیم بھائی، آپ نے پہلے تو جو یو کے بھائی والے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا وقت کی کمی ہے، تو ہمیں وقت کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے، وقت کی کمی میں ووٹر کی تعداد زیادہ ہے تو ووٹر حلف لے، جو کہ آلریڈی خان کے ساتھ عہد و پیمان کر چکا ہے اور جس کے لیے وہ آج نظر بھی آ رہا ہے. جبکہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ دال میں پتھروں کے برابر ہیں اور ان کے لیے حلف اٹھانے میں ٹائم انف نہیں ہے. ایک تو یہ بات جو ہے نا سمجھ سے بالاتر ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہم لوگ میٹنگز ہیلڈ کریں، ہم لوگ جو کچھ ہم ایفرٹس کریں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں. آپ ہیں جیسے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور براڈوں پہ میں دیکھتی ہوں یا ان کی میں سوشل اکاؤنٹ دیکھتی ہوں، بہت سارے اوورسیز بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں، جسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے یا امید جو ہے یقین میں بدلتے نظر آتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ایفرٹ کرتے نظر نہیں آ رہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ حلف اٹھائیں. اب آپ بولیں. جی میں بالکل آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے پھر جو پی ٹی آئی یو کے نے کہا، آپ نے اس کو مس ریڈ کیا. اس نے ایک ثانوی سی بات کی تھی کہ ووٹرز کو چاہیے کہ جس دن الیکشن ہو وہ واپس نہیں گھر جائیں جب تک اپنا مینڈیٹ نہ لے سکے. میرے خیال میں اس نے یہ بات کی تھی. آپ نے ایک لفظ پک کر لیا، مجھے اندازہ ہو گیا اس نے کیا بات کی تھی، اسی لیے میں نے ایک بات کی. دوسری بات کا جواب میری بہن میں یہ دیتا ہوں کہ بلیو می، بہت ساری چیزیں جو انہوں نے نشان لے لی ہیں نا، ہمارے بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں انہوں نے ایسی بدماشیاں کی ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. ملتے جلتے نشان ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ان کے سسٹم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ
कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट पे अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर लिखेगा तो उसको फौरी तौर पे बताया जाएगा, उसको जवाब आएगा कि आपका कैंडिडेट कौन है, उसका इंतखाबी निशान कौन है, क्या है। ये पार्टी क्रॉस रोड पे बना रही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरी बहन चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जितने भी एमएनए हैं उनको ऑथ लेना चाहिए, ठीक है। सो वो एक हद तक ठीक है, लेकिन और इतने सारे काम चल रहे हैं कि जैसे जैसे वो बंदे सामने आते जाएंगे वो ओथ लेते जाएंगे, ये उस तरह की बात है। तो इसके ऊपर एग्री करते हुए डिसएग्री कर रहा हूँ कि बहुत सारी फील्ड की चीज़ें और हैं, ब्रॉडो की चीज़ें और हैं, क्योंकि मैं ब्रॉडो में भी होता हूँ और फील्ड में लोगों से भी राब्ते में हूँ। तो ब्रॉड की थोड़ी सी पल्स और होती है, ग्राउंड रियलिटी और तरह है। हमारी ख्वाहिशें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं भी दे रहे। सो ये 22 है मेरी बहन। कुछ चीज़ें हम विश तो कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी हो नहीं पा रही, बस ये बात है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन दे दें कि अपना वोट भी फाइंड आउट करने के लिए हल्के में ऐप यूज हो रही है कि अपना नादरा का कार्ड डालें और उनका वोट जो है उस हल्के में हल्के के साथ और कैंडिडेट के साथ कंफर्म होता हुआ नजर आए, ये भी पॉसिबिलिटी है? जी पीटीआई यूके की जो ऑफिशियल साइट है उन्होंने एक ज़बरदस्त टूल तैयार किया है, चीज़ें उसको ठीक कर रहे हैं कि जब वहाँ पे आप पूछते हैं अपना नादरा कार्ड डालते हैं तो वो आपको आंसर बैक देते हैं कि आपका हल्के कौन सा है और आपका कैंडिडेट कौन सा है और उसका इंतखाबी निशान कौन सा है। तो इस वॉइस वर्सा ये पीटीआई की वेबसाइट्स पे ये बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, डेटा सारा। अगर इसकी थोड़ी वीडियो बना के डाल दी जाए फहीम भाई तो जरा आसानी सादा लोगों को हो नहीं जाएगी? जी बिल्कुल बनेगी वीडियो। सिर्फ ये है कि कोशिश ये कर रहे हैं कि बैक एंड पे बहुत सारा काम आ रहा है, क्योंकि अभी वो चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार खुद बखुद ही पीटीआई के बने हुए हैं, हालांकि वो पीटीआई के नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे हमारे ही वोट बैंक को। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो ऐप जो खान साहब की ऑफिशियल साइट है वो ऐप वहाँ पे काम करेगा। जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे अपना नादरा कार्ड बताएंगे तो उसको बताएंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है और क्या कौन सा बंदा है। असल में लोगों को यही बताना है कि कौन सा पीटीआई का कैंडिडेट है। इस वक्त मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये पता क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को इवन पैनाफ्लैक्स लगाने दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि वो शो कर रहे हैं कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है। इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड में आ रही हैं, तो उसका भी हल निकालना है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी हमारे ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रही है, तो हमें मुश्किल पड़ रही है। मैं सुबह ही बैठा किसी और दोस्त से एनालाइज कर रहा था कि इन्होंने बहुत सारे हलकों को कन्फ्यूजन में डालना है, बहुत सारे लोगों को अभी भी उठा रहे हैं। जारी बात है जब आपकी टॉप लेयर का कोई भी कैंडिडेट उठता है, फिर दूसरा फिर तीसरा, वो सब आरामजदगियाँ कर रहे हैं क्योंकि इनकी ख्वाहिश है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी ना आए। ये उसको मार्जिनलाइज कर रहे हैं। सीटें तो आएंगी लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी ना हो कि खान साहब चीज़ों को डिक्टेट कर सके, बस ये बात है। भाई इसके लिए वो बेहतर नहीं है तो ना जो हम सब कह रहे हैं कि हल्फ उठा लें, तो जाहिर है जिसने हल्फ उठाया होगा उसकी वीडियो के साथ हम लोग
اپنے نمائندے کی ہر ووٹر کو پتا ہوگا کہ ہمارے نمائندے نے تو ہمارے ساتھ حلف اٹھایا ہے اور اس کی یہ ویڈیو ہے اور یہ وہ بندہ ہے اور یہ وہ سائن ہے، کیونکہ کچھ یہ سائن بھی ملتے جلتے دے رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس ریڈیو ہے تو دوسرے کو بھی ریڈیو دیا ہے، تھوڑا سا کلر کا فرق ہے جسے ہمیں براڈوں پہ اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے پھیلانا ہوگا کہ پلیز آپ سائز کا کلر کا خیال زارا رکھیں سسٹر، کہ پی ٹی آئی کا یہ ہے۔ تو زارا اس کے لیے سسٹر، میرا خیال ہے یہ حلف برداری والی ویڈیو تھوڑی سی ورک نہیں کر جائے گی۔ زارا سسٹر، جو آپ کا جو ہے نا کے پی کے، وہاں پر آج آپ کے جو اسپیکر تھے اسد کیسر، انہوں نے حلف لیا ہے اور اس طرح ان کی ویڈیو آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ مسٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنے حجروں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے عوام کے سامنے کر رہے ہیں، کچھ اپنی بیٹھکوں میں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ سسٹم شروع کر دیا ہے۔ ان کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اور ہمارا جو چھوٹا سا ٹی وی چینل ہے اس پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ باقی آپ نے جو بات کی ہے نا حلقوں کی معلوم کرنے کے لیے اپنا، تو 8300 پہ کوئی بھی پاکستان میں ٹیکس کرتا ہے، اس کو ان کا حلقہ نمبر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کہاں پر ووٹ ہے۔ باقی جو پی ٹی آئی نے ایک لانچ کی ہے، پہلے تو انصاف.pk پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی پی ٹی آئی www.pticandidates.com آخر میں ایس ہے candidates.com، وہاں پر آپ جائیں گے، آپ اپنا حلقہ نمبر ڈالیں گے تو آپ کا ایم این اے جو آپ کا نیشنل حلقہ ہے یا پروویژنل وہ بھی نظر آئے گا، ان کا انتخابی نشان بھی، ساتھ ساتھ میں اس کے باٹم پہ ایک واٹس ایپ گروپ انہوں نے بنا دیا ہے، ہر حلقے کا اپنا واٹس ایپ گروپ ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو بھی حلقے کی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو اپنے واٹس ایپ پہ مل جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ میں پی ٹی آئی عمران خان کا فیس بک پیج پہ، عمران خان کا جو آفیشیل پیج ہے، عمران خان آفیشیل بلو ٹک والا فیس بک پہ پیج ہے، وہاں پر بھی آپ جائیں گی تو وہاں پر بھی آپ اپنا حلقہ نمبر ڈالیں گی تو وہاں پر حلقے کا آپ کو کینڈیڈیٹ بھی پتہ چل جائے گا، انتخابی نشان بھی، اور باٹم پہ ایک بلو ٹکٹ چل رہا ہوگا جس میں وہ اس حلقے کا واٹس ایپ گروپ ہے۔ تو وہاں آپ جائیں گے تو واٹس ایپ انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کی ڈیٹیلز میں آپ اپڈیٹڈ ہوتی رہیں گی، ہر گھنٹے کی، ہر دن کی۔ تو آپ کیا کہتی ہیں ان کے بارے میں؟ بھائی آپ نے انفارمیشن دے دی تو میں اسے پریکٹیکلی دیکھوں گی اور زارا تاکہ میں اپنی ایپس میں ڈال سکوں۔ تھینک یو۔ زارا بہن، یہ بالکل وہی بات بی ایف ٹی بھائی نے کی ہے۔ دیکھیں بالکل حلف لیے بھی جا رہے ہیں لیکن 99% ہو سکیں گے، تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن بہت سارے لوگ حلف لے رہے ہیں۔ باقی جو بات بی ایف ٹی نے آپ کو بتائی ہے یہ اسی کا آنسر ہے ایکچولی۔ جو پارٹی جس کو نامینیٹ کرے گی تو باقی جو انہوں نے ہوکس چلائے ہوئے ہیں ان سے جان چھٹ جائے گی۔ انصاف.com میں ڈالیں گے یا خان صاحب کی آفیشیل سائٹ میں ڈالیں گے، اس کا مطلب بیک اینڈ کے اوپر پارٹی نے سارے کینڈیڈیٹس جو پارٹی کی طرف سے ہیں ان کو وہ لیجیٹمائز کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم سب لوگوں کو کہیں گے کہ ان ایپس پر جائیں، اس کو اوبیسلی اس کی مارکیٹنگ بھی شروع ہو جائے گی تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جینوئنلی پی ٹی آئی کا نامینیٹ کینڈیڈیٹ کون سا ہے، وہ اوبیسلی آفیشیل سائٹ سے ہی پتہ لگ سکے گا۔ بس یہ بات ہے۔ تھینک یو۔ اچھا بی ایف ٹی بھائی، جی لالا، اچھا یہ صبح سے ہم اسی موضوع کو لیے ہوئے ہیں اور یہ ضروری بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انسان ہے، اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اور اس سے حلف کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ جب ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی فہیم بھائی بات کر رہے ہیں کہ سے بہت چیزیں اور ہیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم کا، یہ تو ڈیلی کا انٹریکشن ہے عوام کا اور کینڈیڈیٹ کے درمیان۔ تو ان لوگوں تک صرف بات پہنچانی ہوتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، تو وہ حلف لے لیں گے، اور جو نہیں لے گا حلف تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کل کھڑا نہیں ہوگا، پھر وہی ایک دوبارہ اسی راستے سے ہم گزر جائیں گے جس سے راجہ ریاض کے شکل میں ہم نے نکلے تھے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، باقی اس میں کوئی اتنی بڑی سائنٹیفک چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مسلمان ہے جب تب ایک دفعہ وعدہ کر لیتا ہے تو بہت کم ہوں گے، 1% 2% کے وہ اس کے خلاف چلے جائیں گے۔ جن کا ایمان نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی وہ چلا جائے گا، لیکن باقی الحمدللہ کلمہ گو لوگ ہیں، قرآن پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، تو جب ایک دفعہ حلف لیا جائے بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ وہ شخص پھر کل عمران خان کے خلاف جائے گا، تو یہ ممکن نہیں رہے گا۔ ہم اسی لیے یہ بات کر رہے تھے،
اور اس پہ مکمل تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا ٹاپک آپ رکھیں کہ جو آپ نے کہا تھا قاسم سوری کے متعلق، اس پر بھی بات ہو چکی ہے، اس پر بھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے، پارٹی بین پر بھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. اب جو اتوار والا دن ہے تو کیا آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے؟ اس پر ذرا ڈیبیٹ کیجئے تاکہ پوچھنا تھا، دیکھیں جو آپ نے ابھی پچھلا موضوع ختم کیا، وائنڈ اپ کیا ہے کہ حلف جو اٹھانا ہے، جو ٹائم کی کمی کا بیچ میں نقطہ آیا ہے، کوئی الگ سے تو نہیں وہ ٹائم لینا نا، جلسے جلوس تو کرنے ہیں نا، لوگوں میں تو کینڈیڈیٹ کو جانا ہے وہ میں نے ووٹ کہہ دیا، لینے کے لیے. وہ میں نے کہہ ہاں دیا. سوری زہرا سسٹر، بات ایسا ہی ہے، جب ہم لوگ ٹکٹیں ان لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے نا تو ایک کیمرہ مین ہونا چاہیے تھا، ان سے حلف لیتا ہے، ویڈیو بناتے تو ٹکٹ دیتے، یہ سب سے ایزی کام تھا. وہ نہیں تو ہوا، کر وہ لیا جا نہیں سکتا. ہوا. جی میں ابھی ویڈیو تیار کر رہا ہوں، باقی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. یہ جو نیا مسئلہ آیا ہے قاضی عیسیٰ کا، اس پہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، پھر میں بھیج رہا اگر ہوں. لالا بھائی خالد بھائی کی اگر کیمرے مین کی ضرورت ہے تو خالد بھائی آج فری ہے. خالد بھائی آج فری ہے، پتہ نہیں کیوں فری ہے، کل فری ہمیں ضرورت تھی تو یہ فری نہیں تھا، آج فری ہے. میں اس کے اور ابھی خاموش بھی ہے، میرے خیال میں کہیں اور لگا ہے. تو آپ نے کل وعدہ بھی کیا تھا جب خالد بھائی آئیں گے تو میں اس کی کلاس لوں گا، اپلوڈ آن لائن کلاس. یہ لالا پھر پیار کا سلسلہ ہے نا، تو وہ بس زندہ باد لالا، لالا زندہ باد. لالا میں آپ لوگوں کو سن رہا ہوں اور سینئرز بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم انٹرپٹ کرتے رہیں، آپ لوگ سینئرز ہیں. بس اپنا جو دل میں ہوتا ہے. آج کا دیکھیں ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں خالد، بالکل. میں نے گن لیا تھا کہ ٹوٹل آپ کے پاس 11-12 دن ہے، جو کچھ کرنا ہے انہی دنوں میں کرنا ہے. کیونکہ یہ میرے سے آپ لکھ کے لے لیں کہ پارٹی پر یہ پابندی کیسے لگائیں گے، اس کا پروگرام کیا تھا، پورا تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے. اور ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کب سے تھا یہ پروگرام اور آخر میں انہوں نے کب کرنا تھا. انہوں نے جب یہ عمران خان حکومت میں تھے تو اس وقت یہ کیس شروع تھا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا، یہ ملے ہوئے تھے الیکشن کمیشن اور بوٹو والے آپس میں کہ ہم نے کب گرانا ہے، اور پھر الیکشن کے قریب جا کر پارٹی پر پابندی کیسے لگانی ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم صرف اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے کہ آیا دوسری پارٹی رجسٹر ہے کہ نہیں، کیونکہ جس کا سامنے لایا گیا تھا بیٹسمین کو وہ تو آپ کے سامنے بات ہو گئی. لیکن میں صرف اس پر افسوس کر سکتا ہوں کہ جتنے مشیران تھے عمران خان کے قریب، تو ماشاءاللہ کسی میں اتنی ویژن نہیں تھی کہ اس وقت کم از کم یہ سوچ لیتے جیسے پیپل پارٹی نے ضیاء الحق کے دور میں سوچا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں سوچا. یہ کچھ سوالات ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس وہ پیش امام کسی کو نہیں بنایا، ہم نے لیڈر کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کی سارے باتیں ہم اتفاق کرتے ہیں اور مکمل بھروسہ اس پہ رکھتے ہیں. لیکن جو چیزیں غلط ہوتی ہیں اس غلط کی طرف آپ نشاندہی کریں گے. یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ہوا، اس کیوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ جو بھی لے آئے، خواہ آپ پاکستان کی کسی لیڈر کو اٹھا لے، آپ امریکہ کی کسی لیڈر کو اٹھا لے، یعنی پی ٹی آئی کا یا یو کے کا، کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا کہ کیوں. یہ سب کچھ تو صاحب ظاہر تھا کہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس وقت یعنی انہوں نے ایک جو کتے جیسا شخص پالا تھا اکبر ایکس بابر، وہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہا. کس کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا؟ جن کے پیچھے کمپنی بھی کھڑی ہے اور آپ کی پورا عدالتی نظام اس کے پیچھے کھڑا ہے جناب. اور وہ اسی وقت آ کر یعنی دو ممبر بینچ آپ کو نشان الاؤڈ کرتا ہے. اس چیف جسٹس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کتنا جلدی الیکشن کمشنر آئے گا اور میں کتنا جلدی اس کی یعنی کہ کمپنی کی فرمان برداری کروں گا اور نواز شریف کے لیے رستے سے کانٹے ہٹا دوں گا. تو وہ اس نے کر دیا. اب یہ ایک ہی کانٹا رہ گیا ہے، پارٹی پر پابندی. پھر ڈیفینیٹلی یہ، کیونکہ اس میں ایک منطق ہے. منطق یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ آپ آزاد کیوں ہمیں کہتے ہیں، ہماری پارٹی رجسٹرڈ ہے، ہماری نامینیشن ہے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں آزاد کیوں کہتے ہیں. تو اس پر 2 ممبر بینچ بن گیا. وہ چلو حق میں فیصلہ دے دیں گے. لیکن یہ جو سپریم کورٹ میں جو شخص بیٹھا ہے
شکاری، اس شکاری کے سامنے آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ عوام نے خود اپنا موومنٹ خود تیار کرنا ہے، عوام نے ان کا جواب دینا ہے. ابھی ملک صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جلیل ملک، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر 8-10 آدمی پی ٹی آئی کے ہونے چاہیے. بھائی 8-10 کی بات نہیں ہے، 70-80 کی بات کریں، وہ بھی صحیح لوگ جو مقابلہ کرنے والے ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ پولیس کچھ نہیں کر سکتی اس دن. آپ کی ٹوٹل